ناظرین اب یہ کلپ کھیل رہے ہیں سب. اس کی کلپ آ گئی, اس کی کلپ آ گئی, اس کی کلپ آ گئی, اس کی کلپ آ گئی. دیکھیں سیدھی میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ آپ بہت ہی بھولے ہوں گے. جو کچھ ان آڈیو کلپس میں آ رہا ہے یہ نہ آپ سے چھپا ہے نہ مجھ سے چھپا ہے. میں تمام آڈیو کلپس جو کسی کی نجی ہوں یا سیاسی حکمت عملی کی نوعیت کی ہوں, چاہے وہ پی ایم ایل این کی ہوں یا پی ٹی آئی کی ہوں, ان کو منظر عام پہ نہیں آنا چاہیے جب تک کہ وہ قومی مفاد سے جڑی نہ ہوں. یعنی اگر اس آڈیو کلپ میں کوئی ایسا مواد ہو جس سے ملک کا, عوام کا کوئی مفاد جڑا ہوا ہو, یا اس حقیقت کے معلوم ہو جانے سے یا اس کے راز کے افشاں ہو جانے سے ملک کو کوئی فائدہ ہو, تو اس کو بے وجہ عوام کے سامنے پیش کرنا, میڈیا کے سامنے پیش کرنا, میں اس کی مذمت کرتا ہوں. خاص طور پہ پرائم منسٹر ہاؤس میں شہباز شریف صاحب کوئی بات کر رہے ہوں, کسی سے بات کر رہے ہوں, حساس نوعیت کی گفتگو ہو رہی ہو, حساس نوعیت کے شخصیات سے گفتگو ہو رہی ہو, اس کی مذمت کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اس کے معنی یہ ہیں کہ پہلے بھی یہ نظام لگا ہوا تھا, کیونکہ عمران خان صاحب بھی بطور وزیر اعظم جو تھے ان کی کلپیں بھی تیار ہو رہی تھیں. اچھا, اب اتنا اونچا نہیں اڑنا چاہیے کہ پر جل جائیں. علی ناصر جانتا ہے سورج کے کتنے نزدیک جانا ہے, بس سمجھ جاؤ بات کو. دیکھو اندر کی باتیں اندر ہی رہیں تو بہتر ہے. اگر باہر آ جائیں تو اس میں کوئی راز اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ سارا ملک جانتا ہے کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ یہ لوگ جو کہ ارباب اقتدار میں ہوتے ہیں ان کے علم کے بغیر پیٹرول کی قیمتیں بڑھ جائیں. پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو سب کو کانفیڈنس میں لے کر بڑھتی ہیں. پھر وزیر اعظم اس سمری پر سگنیچر کرتے ہیں, دستخط کرتے ہیں, پھر بڑھتی ہیں. یہ کوئی راز کی بات نہیں تھی کہ اگر پتہ لگ گئی, یہ ایک مجبوری تھی جس کا سب کو پتہ تھا. لیکن عوام کے سامنے کہنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. ہر کوئی علی ناصر کی طرح سچ آ کے منہ سے اگل نہیں دیتا, کہہ نہیں کر دیتا سچ کی. یہ قوم دراصل سچ سننے کی عادی نہیں ہے, جھوٹی قوم ہے, جھوٹ سننے کی عادی ہے. اس لیے ان کو جھوٹ ہی بتایا جائے تو یہ خوش رہتے ہیں. ان کے قول و فعل میں تضاد ہے. قول و فعل میں جن لوگوں کے تضاد ہوتا ہے, وہ قول و فعل کے تضاد کو کیا کہتے ہیں یار, انگلش میں کیا کہتے ہیں قول و فعل کے تضاد کو, سمجھ گئے نا آپ؟ تو آپ لوگ وہ ہو, ٹھیک ہے, جن کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے. سارا معاشرہ جانتا ہے, اس میں کوئی نئی بات نہیں. ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ بیانیہ خود بخود تیار کیا گیا, سائفر نکالا گیا, سائفر پہ ایک کہانی بنائی گئی, اس کہانی پر وہ بیانیہ بڑے آرام سے پاکستانی عوام کو بیچ بھی دیا گیا. ان کو بتایا گیا کہ بین الاقوامی سازش ہے, اس بنیاد کے اوپر لوگوں کی ہمدردیاں بھی حاصل ہو گئیں. لیکن سب کو پتا تھا کہ پیچھے فلم بنائی گئی ہے. حقیقت اس بات میں بہت کم تھی یہ جو بیانیہ بنا. لیکن اب جو لوگ پی ٹی آئی کے ہمدرد ہیں انہوں نے اس کو ایک گوٹی یا بنٹا بنا کر اس سے کھیلنا شروع کر دیا. بین الاقوامی سازش, بین الاقوامی سازش تھا, بین الاقوامی سازش تھا, تو ہم بنٹے کھیلنا شروع ہو گئے. اس سے ان کو جواز مل گیا. انہوں نے نئی آنے والی حکومت کا نام امپورٹڈ حکومت رکھ دیا اور گلی گلی میں چرچا کر کے اپنا بیانیہ بیچا. دنیا ساری جانتی. یقین کرو آپ رڑ جاتے, ہمارے ہاں پنجابی میں کہتے ہیں آپ رڑ جاتے, آپ خوار ہو جاتے, آپ مہنگائی کے دباؤ کے نیچے پس جاتے. ویسٹ کو کوئی پرواہ نہ ہوتی. ویسٹ نے بھی پریشر اس وجہ سے ڈالا تھا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, کلیئر بات, گھمانے پھرانے والی بات نہیں. عمران خان صاحب کو بھی نہیں پتا کہ سین کیا ہے. ان کو تو آخر میں کسی نے کہا کہ سر یہ والی گیم کھیل دیتے ہم کامیاب ہو جائیں گے. پرابلم تھی افغان پالیسی. ویسٹ کو کوئی پرواہ نہیں, آپ کے ملک میں مہنگائی ہو رہی ہے, ویسٹ کو کوئی پرواہ نہیں, ڈالر مہنگا ہو رہا ہے, ویسٹ کو کوئی پرواہ نہیں, پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے. ویسٹ کو پرابلم تھی آپ کی آزادانہ افغان پالیسی کی, جو کہ غلط تھی. آپ کی پالیسی, آپ کی پالیسی غلط تھی. پاکستان کی پالیسی غلط تھی. آپ نے کہا ہم نہیں مانتے, ہم غلامی نامنظور, اس طرح کی باتیں یہ صرف فلموں میں اچھی لگتی ہیں بھائی جان. یہ پنجابی فلم نہیں ہے بڈھا گجر جس کے اندر آپ نے سٹوری بنا دی. افغانستان اس خطے کا حصہ ہے. سب سے پوچھ کے پالیسی بنانی چاہیے نا یار. آپ نے نوٹو پکڑے ہوئے تھے, وہاں پہ گڑبڑ کی, اس وجہ سے یہ ہوا. اسی وجہ سے ان کی گورنمنٹ گئی
اسی وجہ ڈالر مہنگا ہوا. یہ کچھ سائفر کی کہانی بہت بات کی ہے. آپ یار جن کا کھا رہے ہو ان کو گالی بک رہے ہو. آپ جن کا دیا مطلب آپ اللہ معاف کرے کہنا نہیں چاہیے, ویسے تو رازق میرا رب ہے, لیکن دنیاوی طور پر آپ جن سے مانگ کے آپ کھا رہے ہو ان کو برا بھلا بول رہے ہو. اور اب ہمیں جوائن کریں گے جناب صدیق الفاروق صاحب, پی ایم ایل این کے بڑے ہی سینئر رہنما ہیں, نواز شریف صاحب کے بہت قریبی تصور کیے جاتے ہیں اور پارٹی لائن اور پالیسی سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب شوکت بسرا صاحب, جو کہ ایک بڑے میچور پولیٹیشین ہیں, پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے اور وہاں پر ان کا اپنا نام اور مقام ہے, اور یہ بڑی اچھی صلاح جسے آپ دیتے ہیں. اور وہاں ایک میں نے ان کو یہ دیکھا ہے کہ یہ کم از کم جو چیز صحیح ہوتی ہے اس کو صحیح اور غلط کو غلط کہتے ہیں. گفتگو کا آغاز میں صدیق الفاروق صاحب آپ سے کروں گا. سب سے پہلے تو سر میں ایسا محسوس کرتا ہوں, پتہ نہیں آپ میری رائے سے اتفاق کریں, کہ آڈیو لیک کسی بھی نوعیت کی ہو, کسی بھی سیاسی جماعت کی ہو, اگر وہ نجی نوعیت کی ہو یا وہ سیاسی نوعیت کی ہو یا انتظامی نوعیت کی ہو, اس کی حساسیت کی بنیاد پر اس کو کبھی بھی مین اسٹریم میڈیا کے اوپر اس طرح سے نہیں آنا چاہیے, چاہے وہ شہباز شریف صاحب کی گفتگو ہو جو وزیر اعظم ہاؤس میں ہوئی اور وہاں پر دیگر اور کابینہ کے ممبران بھی موجود تھے, یا عمران خان صاحب کی ماضی میں ہوئی. تو میں چاہتا ہوں سب سے پہلے تو آپ اس پر ایک واضح پالیسی اور اسٹانس بتائیں کہ کیا آڈیو کلپوں کا آنا مین اسٹریم میڈیا کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر, یہ درست ہے؟ جی جناب صدیق الفاروق صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جو بات آپ کے کہنے سے پہلے کہنا چاہتا تھا جی جی وہ یہی ہے کہ اصولی طور پر وزیر اعظم ہو, ایوان صدر, صدر مملکت ہو, آرمی چیف ہو, اس طرح کے جو عہدے ہیں جہاں اسٹیٹ سیکرٹس ہوتے ہیں, اسٹیٹ سیکرٹس کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں, فیصلے کیے جاتے ہیں, وہاں کی یہ ٹیپنگ اور آڈیو لیکس اور یہ سارا سلسلہ یہ غلط ہے. البتہ چونکہ آپ کو معلوم ہے دنیا کے بڑے سے بڑے ملک سپر پاور امریکہ ہے اور برطانیہ ہے, جہاں کچھ مخصوص ادارہ یا ادارے اسٹیٹ سیکرٹ کے حوالے سے وہ نظر رکھتے ہیں اور پھر ان کو اپنے تک رکھتے ہیں. مثال کے طور پر پچھلے دنوں آپ نے دیکھا 6-8 مہینے میں خود سیکیورٹی سلامتی کے ادارے میں ایک لیفٹیننٹ جنرل اور ایک بریگیڈیئر پکڑے گئے. بریگیڈیئر کو سزائے موت ہوئی اور لیفٹیننٹ جنرل کو 10 سال قید کی سزا ہوئی. تو وہ آخر کچھ نظر رکھی تھی تبھی یہ لوگ پکڑے گئے. تو اسٹیٹ سیکرٹ وہ بھی متعلقہ معاملات میں اگر کاروائی ہو تو اس حد تک محدود رہنا چاہیے. اس کو تشت از بام کر کے ملک کی سلامتی اور ملک کے جو نظام ہے سیکورٹی کا اس کو تختہ مشق اور بازیچہ اطفال نہیں بنانا چاہیے. یہ بازیچہ اطفال بنا ہوگا. بڑی اہم جی جی تاہم یہ جو اعظم خان صاحب اور عمران خان صاحب کی جو گفتگو ہے یہ آج سے 3 مہینے پہلے کچھ ایک چھوٹا سا کلپ سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے کہ لیٹ اس پلے ود اٹ, اتنی بات آئی تھی اور پھر یہ پوری تفصیل نہیں آئی تھی. اب جہاں کچھ اور آیا وہاں یہ تو اب اس کی ایک ایک تفصیل اور ایک ایک کڑی سامنے آ گئی ہے. اس بات کی مخالفت کرنے کے باوجود اب معاملہ یہ ہے کہ پورے ملک میں ایک کیبل کو پوری دنیا میں اس طرح بنا کر پیش کیا گیا کہ یہ غیر ملکی سازش ہے, یہ امپورٹڈ ہے, انہوں نے یہ کیا, جبکہ بات ایسی کوئی نہیں. میٹنگز میرے ساتھ جب میں مرکزی سیکرٹری اطلاعات تھا یہاں آ کے ایمبیسڈرز ملتے رہے اور معاملات کرتے رہے, دوسری پارٹیوں کے پاس جاتے ہیں اور سفارت خانے ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ اس ملک کے معاملات پہ نظر رکھتے ہوئے اپنے ممالک اپنے کیپٹلز کو وہ اطلاع کریں کہ اس ملک میں معاملات کیسے چل رہے ہیں, ہمیں ان کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کرنا ہے, باہمی تعلقات کس طرح سے بہتر ہو سکتے ہیں. یہ باتیں ہوتی ہیں, تبادلہ خیال ہوتا ہے, چیزیں پوچھی جاتی ہیں,
ایک وقت تھا کہ میرے پاس ایک خاص ملک کا ڈپلومیٹ آیا تو میں بلکہ آتا تھا، اور پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ انٹیلیجنس کا آدمی ہے، تو فائنلی میں نے کہہ بھی دیا کہ یار آپ مجھے لگتا ہے انٹیلیجنس کے شعبے سے ہیں۔ اس کے بعد وہ نہیں آئے، لیکن کچھ مشورے میں نے بھی ان دو ملکوں کو دیے کہ آپ فلاں ملک کے ساتھ یہ کریں اپنی ہمبل کیپیسٹی میں، وہ اپنی بات کرتے تھے۔ بڑی اہم بات آپ کر رہے ہیں، یہاں میں شامل گفتگو کرتا ہوں جناب شوکت بسرا صاحب سے بھی گفتگو کرتا ہوں۔ شوکت بسرا صاحب، دیکھیے بات یہ ہے کہ محور گفتگو کا یہی ہے کہ لیگ کسی بھی نوعیت کی ہو وہ میڈیا میں اس طرح سے نہ پیش کی جائے، لیکن جہاں قومی سلامتی کا معاملہ ہو وہاں ایسی کلپ جو ہے منظر عام پہ آ جائے۔ اب سر اگر آپ لوگ کلپ کھیلنے لگے ہو مستقبل میں تو ایک دوسرے کے اوپر بہت کیچڑ اچھلے گا۔ میری تو دونوں کے لیے یہی رائے ہے کہ اس طرح کی چیزیں سامنے نہ لائی جائیں، کیونکہ پھر اس کے اندر نجی کلپیں اور پھر ایک دوسرے کی دھمکیاں، آپ نے دیکھا کل وزیر داخلہ نے بھی جو بات کی اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کا بھی رسپانس آیا، تو میں چاہتا ہوں اس متعلق آپ بھی مختصراً اپنی بات کریں۔ جی شوکت بسرا صاحب، آپ کو میں آپ کی آواز آ رہی ہے؟ مجھے میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی واضح آ رہی ہے، جی واضح آ رہی ہے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا آئین اور قانون ظاہر ہے لکھا بھی ہوا ہے اور ہر کوئی اس کو انڈرسٹینڈ بھی کرتا ہے۔ کسی کی گفتگو ریکارڈ کرنا، پھر پہلا جرم تو ہو گیا کسی کی گفتگو ریکارڈ کرنا، پھر اس کو ریلیز کرنا، یہ دونوں سنگین جرائم میں آتے ہیں۔ جو کوئی بھی کر رہا ہے پہلے تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ دوسری بات ابھی آپ نے کہا کہ دونوں کے فائدے میں نہیں ہے، یہ نہ تو ابھی تک مسلم لیگ نون نے ریلیز کی ہے اور نہ ہی تحریک انصاف نے کی ہیں۔ پہلے تو یہ ڈٹرمن ہونا چاہیے کہ اس کو ریلیز کون کر رہا ہے، اور اس کی انویسٹیگیشن ظاہر ہے حکومت ہی کر سکتی ہے، جس کے آپ قانون کو آدمی ہے سر، سرکمسٹینشل ایویڈنس یہ سجیسٹ کرتی ہے کہ مخالفین ہی ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہیں۔ نہیں دیکھیں میں اور بات کروں، میری ذرا بات سمجھ لیجیے گا، میں بڑی سنجیدہ بات ہے یہ دیکھیں اس میں آپ کے نیشنل سیکورٹی کے ایشوز ہیں، اس میں اور بہت ساری چیزیں آئیں گی۔ یہ آپ ایک پرائم منسٹر ہاؤس کی جو لیکیج ہے اس کو دوسری لیکیج سے نہ رکھیں، جس طرح یہ مسلم لیگ نون ریکارڈ کرتی رہی ہے، لیک کرتی رہی ہے، اس کو نہ لیں۔ یہ ایک پرائم منسٹر ہاؤس کی ریکارڈنگ لیکس ہو رہی ہیں، آپ اس کو لیں کہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے، یہ دنیا میں کیا میسج جا رہا ہے کہ آپ کا وزیر اعظم کا آفس اگر محفوظ نہیں ہے تو مجھے بتائیے کہ ایک ایٹمی ملک ہے ہم، کیا میسج آئے گا دنیا کے اندر؟ کوئی ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہمیں وہاں ملنے آئے گا، ان کے وفود آئیں گے، وہاں پہ کیا گفتگو کریں گے وہ؟ پہلی بات تو یہ ہے، اس کو اس انداز میں لیجئے۔ اور دوسری بات آپ نے کہا کہ خان صاحب والی ابھی یہ بات کر رہے تھے، دیکھیں ایک بات تو پھر اسٹیبلش ہو گئی کہ سائفر ایک حقیقت ہے، اور اس کے اوپر ہمیشہ سے ہمارا ورژن یہ رہا، تحریک انصاف کا بھی، خان صاحب کا بھی، ایون لیٹر لکھا گیا اسپیکر کی طرف سے بھی اور صدر کی طرف سے بھی پرائم منسٹر کورٹس کو، چیف اپنی عدلیہ کو، سپریم کورٹ کو، کہ اس کی تحقیقات کی جائیں۔ تو اب بھی میرے خیال میں اب تو بات اگر سامنے آئی ہے تو ایون تو خان صاحب نے یہ تک کہہ دیا صحافیوں کو کہ اگر اس کی تحقیقات کر لی جائیں تو ہم نیشنل اسمبلی میں جانے کو تیار ہیں۔ اس کے اوپر تو ہمارا موقف پارٹی کا یہ ہے کہ یہ حقیقت تھا، ہے، اور اب کھل کر واضح طور پہ سامنے آ گیا ہے۔ مختصراً میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ایکچولی مورل سٹینس، یہ دیکھیں پولیٹیکل سٹریٹجی ہے۔ شہباز شریف صاحب جو بات کر رہے تھے کابینہ میں، جس کی کلپ باہر آئی، وہ بھی ایک پولیٹیکل سٹریٹجی تھی۔ یہ جو آپ کی کلپ باہر آئی ہے یہ بھی پولیٹیکل سٹریٹجی ہے، یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹٹ فار ٹیٹ اب چھوڑ دینا، آپ لوگ آپس میں۔ ایک منٹ بھائی جان یہاں پہ رکیے گا، یہ ٹٹ فار ٹیٹ نہیں ہے۔ اس لیے ٹٹ فار ٹیٹ نہیں ہے کہ ایک سازش ہوتی ہے، ایک ملک سازش کرتا ہے، ایک الیکٹڈ حکومت کو نکالتا ہے اپنے کارندوں کے ذریعے یہاں سے، تو یہ کوئی ہم کھیل نہیں رہے۔ اس میں عمران خان جو لفظ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ لفظ دوبارہ اس کو آڈیو پر چلا دیں تاکہ ہم بھی سن لیں، دنیا بھی سن رہی ہے ابھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے امریکہ کا نام نہیں لینا، وہ پھر بھی وہ بڑا اس کو سیکیور کر کے کھیلنا چاہتے ہیں۔ لفظ کھیلنے سے مراد یہ ہے کہ ہم قوم کو بتائیں گے کہ یہ سائفر ہے۔ کیا یہ سائفر ایک حقیقت نہیں ہے؟ مجھے صدیق الفاروق صاحب بتا دے۔ چلیں میں ان سے پوچھ لیتا ہوں۔ ایک منٹ جی دو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگز ہوئی، ان کو ایڈمٹ کیا گیا، ڈیمارچ کیا گیا، پھر خود پرائم منسٹر نے آن دی فلور آف دی ہاؤس کہا کہ وہ موجود ہے سائفر، لیکن وہ مداخلت ہے، سازش نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اس میں تحریک انصاف کہاں غلط ہے؟
یا ہم کہاں غلط ہیں اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں اور اس کے باوجود ہم پریکاشن میجرز لے رہے ہیں کہ ہم نے امریکہ ایک سپر پاور ہے، اس کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، ہمارے سفارتی تعلقات ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ وہ خراب ہوں، ہم اس کا نام نہیں لینا چاہتے تھے، لیکن جب کہا گیا کہ یہ سب فراڈ ہے، یہ خود بنایا گیا ہے، کہیں ایگزسٹ نہیں کرتا، تو اس کے بعد پھر ہم نے سارا کچھ قوم کو بتایا۔ چلیں میں صدیق الفاروق صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ اس کو نلیفائی کر رہے ہیں جو بات بیسیکلی ابھی گردش میں ہے کہ بنیادی طور پر یہ ایک سنجیدہ گفتگو تھی، غیر سنجیدہ گفتگو نہیں تھی، اور جہاں ورڈ کھیلنا اور پلے کے بارے میں بات ہو رہی تھی دراصل وہ کسی اور معنی میں لیا جا سکتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں صدیق الفاروق صاحب؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ سائفر ایک حقیقت ہے، اور وہ آ کے اس وقت کے سفیر نے یہاں جب بلایا گیا سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں تو انہوں نے کہا یہ میں نے لکھی ہے، اور میں نے الوداعی دعوت جب دی چونکہ ان کی ٹرانسفر یورپ میں ہو گئی تھی، اس میں سارے لوگ آئے، تو اس میں باتوں میں یہ بات ڈیوڈ لو نے بھی کی، تو میں نے اس لیے یہ کہا ہے کہ ان کو جو ہے ڈیمارش لکھا جائے کہ اس طرح کی گفتگو نہیں ہوتی۔ جہاں تک تحریک عدم اعتماد کا تعلق ہے، دسمبر 19 میں آصف زرداری صاحب نے اعلان کیا پریس کانفرنس میں کہ ہم اس حکومت کو، عمران حکومت کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹائیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے اکتوبر 21 میں معلوم ہو گیا تھا کہ میرے خلاف یہ لوگ عدم اعتماد لا رہے ہیں۔ اب جب آپ کو اکتوبر 21 کو معلوم ہو گیا تھا، انہوں نے دسمبر 19 میں اعلان کیا تھا، تو پھر اس میں کون سی نئی بات ہے جی؟ تیسری بات کہ اگر یہ 7 مارچ کو یہ لیٹر آپ نے ریسیو کیا فارن آفس نے، تو آپ کے پاس 9 اپریل تک یا 8 اپریل تک 32-33 دن تھے۔ آپ نے چیف جسٹس کو خط بھیجنے کا تو کہہ دیا، آپ چیف جسٹس کو خط لکھتے کہ جناب اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں، وہ بناتے، تو آپ کے پاس 32-33 دن تھے، آپ چپ بیٹھے رہے، آپ کھیلتے رہے۔ نہیں، لیکن یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ اس کی پارلیمنٹ اس کی انویسٹیگیشن کرے یا پارلیمنٹ کے جی، یہ اب یہ کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ انویسٹیگیشن کریں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ کہتے ہیں نا جی کہ آپ کریں، میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ کے پاس 32-33 دن تھے، آپ کہہ رہے تھے ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے، وہاں کہتے ہیں امریکہ کا نام نہیں لینا، پھر آپ نے امریکہ کہہ دیا، پھر امپورٹڈ حکومت کہہ دیا، پھر امریکہ کے خلاف آپ نے جلسوں میں طوفان بدتمیزی جو ہے وہ اٹھایا، پھر یورپین یونین کے خلاف طوفان بدتمیزی اٹھایا، پھر سب کو آپ نے ناراض کیا، ملکی مفادات کو نقصان پہنچایا، تو پھر اس وقت وہ کیوں نہیں آپ نے یہ انکوائری اس کی کروائی، کیوں نہیں کمیشن بنوایا، خود کیوں نہیں بنایا بھائی؟ تو یہ باتیں جو ہیں یہ بالکل بے معنی اور لا یعنی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ البتہ یہ جو تفصیل اب آئی ہے، ایک ایک نقطہ اس کو رکھ کے جوڑیں تو کہانی یہ ہے کہ عمران خان نے اس کے ذریعے جو ایک غیر حقیقی اپنا عمارت بنائی ہے سازش کی، اس کے ذریعے ملک کو نقصان پہنچایا، اس کے ذریعے بین الاقوامی تعلقات جو پاکستان کے ان کو نقصان پہنچایا، ایک جھوٹا بیانیہ گھڑا اور قوم کے ایک خاصے طبقے کو جو ہے وہ ہیجان میں مبتلا کیا۔ حقیقت اس کی ہے کہ انہوں نے مس یوز کیا۔ ہاں، میرے پاس وقت کم ہے، میں بصرہ صاحب آپ کی جانب آتا ہوں۔ بصرہ صاحب اس کو ذرا رسپونڈ کریں۔ آپ نے کہا جس ضمن کے اندر وہ گفتگو ہوئی وہ ضمن سنجیدہ تھا، وہ ضمن یہ تھا کہ الفاظ کا انتخاب جب پلے کیا گیا تو اس کے معنی قطعی یہ نہیں تھے، وہ ایک اسٹریٹجی کی بات ہو رہی تھی، تو وہ صدیق الفاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایکچولی وہ فالسیفیکیشن آف ڈیٹا کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے کہ آپ کے پاس جو چیز آئی آپ نے خالی پولیٹیکنگ کے لیے اسے یوز کیا۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ جی شوکت بصرہ صاحب۔ آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے شوکت بصرہ صاحب۔ ہیلو جی شوکت بصرہ صاحب، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے۔ پہلے تو میں صدیق الفاروق صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ماشاءاللہ بہت اسٹریٹ فارورڈ پولیٹیشنز میں سے ہیں، انہوں نے خود ایڈمیشن کیا کہ سائفر موجود ہے، ان کا بہت شکریہ۔ سائفر موجود ہے تو اس کی تمام ورڈنگ کو وہ تسلیم کرتے ہیں کہ جی اگر عمران خان کو عدم اعتماد کے ذریعے نہ ہٹایا گیا تو پاکستان کو اس کے کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے، اور اگر ہٹا دیا گیا
तो फिर पाकिस्तान को माफ कर दिया जाएगा। पाकिस्तान को अक्टूबर क्या माफ कर रहे हैं? अक्टूबर और दिसंबर 19 की बात भी करें। एक मिनट सर, मेरी बात कर रहे हैं आप। नहीं, आप जवाब जरूर दें, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन इमरान खान के इस एतराफ का भी जवाब दें कि अक्टूबर 21 से मुझे मालूम है। ठीक, ये आ गई बात ये। जी, फारूक साहब प्लीज, मैं पहले बात कर रहा हूँ साइफर की। वो तो उन साजिशों की बात कर रहे हैं जो उनके खिलाफ चल रही थी 1 साल से, कि इमरान खान को किस तरह निकालें, क्या करें, किस तरह खरीदो फरोख्त करें, किस तरह एमक्यूएम को तोड़ें, किस तरह हम लोग इसमें ये नहीं बात। ये अच्छा, मेरी गुजारिश सुन लें। मैं हम बात कर रहे हैं साइफर की, चूंकि अभी जो ऑडियो रिलीज हुई है वो साइफर के मतलब हुई है। आपने साइफर को तस्लीम किया, हमारी अफवाज पाकिस्तान ने साइफर को तस्लीम किया, वजीर आजम पाकिस्तान ने साइफर को तस्लीम किया, और अब भी हम कहते हैं दुल्ले बेराना कुछ नहीं बिगड़िया। आप कहते हैं कि ये सब साजिश है और इमरान खान का बयानिया था। तो भाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ कमांडर हैं फौज पाकिस्तान के सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब, उन्होंने खत लिखा हुआ है। अच्छा, स्पीकर नेशनल असेंबली ने खत लिखा हुआ है। तो आज कल मैं सुन रहा था मियां शहबाज शरीफ साहब को कह रहे थे मेरी मुलाकात हुई है प्यूटन के साथ। प्यूटन तो मुझे हंस के मिल रहा था। इसका मतलब है साइफर की कोई हकीकत नहीं है। अब मुझे बताएं, अब हेड ऑफ द स्टेट अगर ये गुफ्तगू करेंगे तो इसका क्या मतलब ले? भाई ये एक सीरियस इशू है। ये पहले तो जाहिर है जब सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस लेगा, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट को इसका खुद नोटिस लेना चाहिए। मैं मुतालबा करता हूं कि इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, पाकिस्तान की बदनामी हो रही है पूरी दुनिया के अंदर। इसमें आला अदलिया को आप अभी इससे क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? पहले तो आप इसकी पहले फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन तो करवा लें ना। आप हर चीज सर आला अदलिया के कैसे हम इसको एडमिट कर रहे हैं। हम इसको फोरेंसिक की जरूरत तो तब पड़ेगी, हम एडमिट ना करें तो हम एडमिट करते हैं। अब सुनिए, अब इसका हल क्या है? हल इसका वही है, मैं फिर कह रहा हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट इसको टेकअप कर लेगी, पहले तो ये डिटरमिन करेगी कि ये गैर आईनी काम और गैर कानूनी काम किसने किया, नंबर 1। नंबर 2, अच्छा सिद्दीकुल फारूक साहब, मैं पक्का में सिद्दीकुल फारूक साहब कोई कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? फिर मुझे मैं ये ऐड करना चाहता हूं कि ये साइफर जाते हुए सफीर ने एक दावत दी, उसमें ये बात आई है। लेकिन इमरान खान साहब जब कहते हैं कि मुझे अक्टूबर 2021 को मालूम हो चुका था कि मेरे खिलाफ अदम एतमाद आ रही है, और जब आसिफ जरदारी साहब दिसंबर 19 में ऐलान करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम इस हुकूमत को अदम एतमाद से हटाएंगे, तो इन 2 सालों में क्या हुआ, ये इस हकीकत का जवाब कौन देगा? ये हकीकत का जवाब भी लेंगे आगे आने वाले दिनों के अंदर। अभी आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा। बस जनाबे वाला, बात यही है कि हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि हसासियत जो होती है मुख्तलिफ ऑडियो क्लिप्स की, वीडियो क्लिप्स की, उसको मद्देनज़र रखते हुए आगे चलना पड़ेगा और एक वाज़ेह पॉलिसी इसके मुतालिक सियासी पार्टियों को बनानी पड़ेगी कि सियासी पार्टियां इसके बारे में क्या महसूस करती हैं, सिर्फ अपने मुफादात तक महदूद न रहें। कल तक पीटीआई कुछ और कह रही थी और आज पीटीआई कुछ और कहेगी, और मैं अब ऐसा बिलीव करता हूँ कि चाहे पीटीआई हो, नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, सबको अपने ज़ाती मुफादात और सियासी मुफादात से आगे बढ़कर ये देखना पड़ेगा कि मुल्की सलामती के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है और ओवरऑल अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मामलात क्या हैं। अभी की ऑडियो क्लिप जो कि साइफर से मुतल्लिक है, इससे एक देखें, मैं आपको डायनामिक्स बताता हूँ। एक्चुअली इससे क्या है कि पॉलिटिकल स्ट्रेटजी डिस्क्लोज हो रही है और मॉरल फुटिंग डिस्क्लोज हो रही है। नेशनल सिक्योरिटी का भी मामला हो सकता है, लेकिन ये 2 चीज़ें हैं जिस पर हम प्ले कर रहे हैं। तो हमें अंडरस्टैंड करना है कि ना वो प्ले करें ना ये प्ले करें, ना ऑडियो क्लिप को ना उसके साथ हम इस तरह से ट्रीटमेंट करें। हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मुल्की सलामती अहम मौजू है, इसके ऊपर संजीदगी से सोचना पड़ेगा और आगे आने वाले दिनों के अंदर इस पर भी बात करेंगे और इसके हमारी मईशत पर होने वाले असरात पर भी बात करेंगे। आज तो चर्चा सिर्फ इस क्लिप का ही है, तो इसी वजह से आज इसी पर बात की। वी वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर, माई टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।